السلام علیکم دوستو، ایکسپلور وتھ حمزہ کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائناسورز کے بارے میں، جو ایک وقت میں ہماری دنیا میں رہا کرتے تھے۔ یہ حیرت انگیز مخلوق کیسے زندگی بسر کرتی تھی، کیا کھاتی پیتی تھی، اور آخر کار یہ دنیا سے ختم کیسے ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشنز ملتی رہیں۔ تو آئیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، تقریباً 80 سال قبل دنیا میں پہلی بار ڈائناسورز کے فوسل دریافت ہوئے۔ ایک آدمی ولیم بکلینڈ کو ایک بڑی ہڈی ملی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ہڈی کس جانور کی ہے۔ بعد میں ایک سائنسدان رچرڈ اووین نے ان کو ڈائناسورز کا نام دیا، جس کا مطلب ہے خوفناک چھپکلی۔ ڈائناسورز کا عروج میسوزوئک ایرا کے دوران ہوا، جو 3 اہم ادوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور، جو ٹریسک پیریڈ کہلاتا ہے، اس دوران ماحول بہت گرم تھا۔ زمین کی تمام پلیٹس ایک ساتھ تھیں اور ایک عظیم بر اعظم ہوا کرتا تھا جو کہ مکمل طور پر خشک تھا، اور زیادہ تر جاندار چھوٹے اور سادہ تھے۔ ابتدائی ڈائناسورز بھی چھوٹے اور تیز رفتار ہوا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے منفرد جسمانی ڈھانچے کی وجہ سے دیگر مخلوقات پر حاوی ہونے لگے۔ دوسرا دور، جسے جراسک پیریڈ کہتے ہیں، اس دور میں زمین پر زندگی کا زبردست پھیلاؤ ہوا۔ ماحول گرم اور مرطوب ہو گیا، جنگلات اور ہریالی زمین پر چھا گئی، اور ڈائناسورز نے ہر جگہ اپنی موجودگی کو یقینی بنا لیا۔ اس دور میں کچھ عظیم سبزی خور ڈائناسور وجود میں آئے، جیسے بریکیوسورس اور ڈپلوڈوکس۔ ان کے ساتھ ساتھ گوشت خور ڈائناسور جیسے ایلیوسورس بھی موجود تھے، جو زمین پر شکار کے ماہر تھے۔ تیسرا دور، جسے کریٹیشیس پیریڈ کہتے ہیں، یہ وہ دور تھا جب ڈائناسورز نے اپنی تعداد میں عروج حاصل کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب سب سے زیادہ مشہور گوشت خور ڈائناسور ٹی ریکس اور ہوشیار شکاری ویلوسیراپٹر وجود میں آئے۔ اس دور میں زمین کی سطح میں بڑی تبدیلیاں آئیں اور پودوں اور پھولوں نے اپنی جگہ بنائی۔ ڈائناسورز کی ہزاروں اقسام دریافت ہو چکی ہیں، جو اپنی جسمانی ساخت، خوراک اور طرز زندگی میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈائناسورز دنیا سے ختم کیسے ہوئے؟ اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن سائنسدانوں کے مطابق ایک بڑے ایسٹرائیڈ نے زمین سے ٹکرا کر ان کا خاتمہ کیا۔ ایسٹرائیڈ، جو ایک بڑا پتھر نما ہوتا ہے، سورج کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تقریباً 66 ملین سال پہلے ایک بڑا ایسٹرائیڈ زمین سے ٹکرایا۔ اس کے اثرات اتنے شدید تھے کہ زمین پر موجود 75% جاندار ختم ہو گئے۔ یہ ایسٹرائیڈ میکسیکو کے قریب خلیج میکسیکو میں گرا، اور اس کی ٹکر سے زمین کا درجہ حرارت 300 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا۔ آگ اور دھماکوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس سے ڈائناسور سمیت دیگر کئی مخلوقات فنا ہو گئیں۔ زمین سے ٹکرانے کے بعد یہ ایسٹرائیڈ آگ اور دھواں پیدا کرنے کا سبب بنا۔ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنا بند ہو گئی۔ یہ دور نیوکلیئر ونٹر کہلاتا ہے، جس کی وجہ سے پودے مرجھا گئے اور خوراک کا پورا نظام تباہ ہو گیا۔ اسی دوران زمین پر بڑے پیمانے پر آتش فشاں بھی پھٹے، جنہوں نے مزید زہریلی گیسیں اور دھواں پیدا کیا۔ ڈائناسورز کے خاتمے کے بعد بھی ان کے آثار زمین پر باقی رہے۔ فوسلز کی دریافت نے ہمیں ان کی جسمانی ڈھانچے، خوراک اور زندگی کے بارے میں گہری معلومات فراہم کی۔ دنیا کے مختلف حصوں میں جیسے امریکہ، چائنا اور ارجنٹینا میں ڈائناسورز کی ہڈیاں، دانت اور انڈے دریافت کیے گئے۔ ان فوسلز کی مدد سے آج ماہرین نہ صرف ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، بلکہ انہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ DNA اسٹڈی کے ذریعے۔ اگرچہ ڈائناسورز کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کی وراثت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جدید پرندے ڈائناسورز کی ایک قسم سے ارتقا پذیر ہوئے ہیں، اور ان کی جسمانی ساخت میں آج بھی وہی خصوصیات موجود ہیں جو ان کے قدیم اجداد میں موجود تھیں۔ ڈائناسورز کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زمین پر زندگی کتنی حیرت انگیز اور غیر متوقع ہے۔
یہ جاندار جو زمین پر کروڑوں سال تک راج کرتے رہے ایک دن فنا ہو گئے، لیکن ان کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ یہ کہانی نہ صرف بچوں اور بڑوں کے لیے دلچسپ ہے بلکہ زمین کی تاریخ کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ ڈائناسورز کا ذکر ہمارے تخیل کو پرواز دیتا ہے اور ہمیں اس وسیع کائنات میں زمین کی اہمیت کا احساس بھی دلاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک کی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ انفارمیشنز ملتی رہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔